افغان رجیم کے لوگ 5 سال مکمل ہونے کے بعد اپنی قوم کو، اپنی عوام کو کہاں لے کر کھڑے ہیں؟ ویسے قوم ان کی تو ہے ہی نہیں، کروسیڈرز ہیں، جابر ہیں اور رام مندر کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ لوگ فرشتے کے روپ میں شیطان تھے، درندے تھے۔ اس رجیم کے لوگ جو کہ بھارت کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، پراکسی بن گئے ہیں اسرائیل کی، کیا یہ کہنا کہ ہماری اور ہندوؤں کی RSS کی تاریخ ایک ہے، آباء و اجداد ملتے ہیں، یہ زیب دیتا ہے؟ یہ لوگ جو افغانستان کے اندر اس وقت حکومت کر رہے ہیں، یہ کرائے کے بھاڑے کے ٹٹو ہیں۔ دکھانا یہ ہے اسٹرکٹ مذہبی معاشرہ، کرنا کیا ہے کہ وہ کام جو شاید شیطان بھی شرما جائے، جو افغانستان کے طالبان اس وقت کر رہے ہیں۔ بلوچ پنجاب کے خلاف ہے، پنجابی کے خلاف ہے، یہ نعرہ اختر مینگل لگاتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی پنجاب میں کرتا ہے۔ اس کا اپنا بینک بیلنس کیا کہہ رہا ہے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک ہوٹل کا مالک اختر مینگل ہے۔ دبئی میں 2 ٹریڈنگ کمپنیز اختر مینگل کی ہیں۔ دبئی میں ایک ہوٹل کی ملکیت بھی اختر مینگل کے نام ہے۔ اندرون ملک غیر اعلانیہ اثاثے بے شمار ہیں۔ ڈائمنڈ مال اینڈ ریزیڈنسی اسلام آباد میں ایک عدد اپارٹمنٹ ہے جس کی قیمت بھی کروڑوں میں ہے۔ شاہ نورانی خضدار میں 200 دکانیں ہیں جن کی مالیت اربوں میں ہے۔ خضدار میں 787 ایکڑ زمین بھی ہے، لیکن لوگ جو ہیں ان کو فائدہ نہیں دینا، بلوچستان کے لوگوں کو محروم رکھنا ہے۔ یاد رہے یہ وہ سارے اثاثے ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں۔ انڈکلیئرڈ کیا ہیں؟ وہ جب سامنے آئیں گے تو شاید بلوچستان کے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا جتنا محرومی، مایوسی، ناکامی، مجبور، لاچار کی آواز بننے والا اختر مینگل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آج آپ کو ایک بار پھر افغانستان لے کر چلتے ہیں اور وہاں پر 5 سال ایک جابر رجیم جو کہ انسانیت کے خلاف ہے، نہ کسی مرد کے نہ کسی عورت کے بلکہ پوری انسانیت کے، ایسا رجیم جس میں مسلمان کیا ایک معاشرتی، ایک انسانی پہلو کی ایک رمز بھی باقی نہیں رہی۔ پاکستان ایک وقت میں اس رجیم کے جو عہدیداران ہیں کسی لحاظ سے ان کی سپورٹ کر رہا تھا۔ آج پاکستان کا ایک ایک شہری شرمندہ ہے کہ بیسیکلی یہ لوگ فرشتے کے روپ میں شیطان تھے، درندے تھے۔ افغان رجیم کے لوگ 5 سال مکمل ہونے کے بعد اپنی قوم کو، اپنی عوام کو کہاں لے کر کھڑے ہیں؟ ویسے قوم ان کی تو ہے ہی نہیں، کروسیڈرز ہیں، جابر ہیں، ظالم ہیں اور رام مندر کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ نظریہ افغانستان کے ایک ایک بچے کا یہ ایمان ہے کہ ان کی 5000 سالہ تاریخ بیسیکلی انسانیت پر مبنی ہے، اسلام کا طرز عمل ہے۔ مگر کیا اس رجیم کے لوگ جو کہ بھارت کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، پراکسی بن گئے ہیں اسرائیل کی، کیا یہ کہنا کہ ہماری اور ہندوؤں کی RSS کی تاریخ ایک ہے، آباء و اجداد ملتے ہیں، یہ زیب دیتا ہے؟ یہاں سے سوچیں کہ یہ لوگ جو افغانستان کے اندر اس وقت حکومت کر رہے ہیں، یہ کرائے کے بھاڑے کے ٹٹو ہیں، ان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت خرید سکتی ہے کسی بھی طرح سے۔ نہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کی کوئی معاشرتی ویلیوز ہیں، نہ ان کا کوئی سٹرکچر ہے، نہ ان کے کوئی اقدار ہیں، نہ کوئی ویلیوز ہیں، نہ یہ انسان باقی رہے ہیں۔ بہرحال افغان طالبان رجیم کے اوپر مختلف ٹی وی چینلز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ ہر ایک کی رپورٹ کا جسٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کا اس وقت افغان معاشرے کے اندر کیا حال ہے۔ وہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ ماں باپ اپنی بچیوں کو بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عورتیں سکولز نہیں جا سکتی، روڈز پر نہیں آ سکتی، کام نہیں کر سکتی، لیکن جنسی درندگی عورتوں کے ساتھ عروج پر ہے۔ دکھانا یہ ہے اسٹرکٹ مذہبی معاشرہ، کرنا کیا ہے کہ وہ کام جو شاید شیطان بھی شرما جائے، جو افغانستان کے طالبان اس وقت کر رہے ہیں۔ قابض طالبان رجیم نے 5 سال اپنے مکمل کیے ہیں۔ 5 سالہ دور میں دہشت گردی، منشیات فروشی
غربت، جبر کی شادیاں اور عورت کے تمام تر حقوق پامال ہوئے ہیں۔ شاید 5000 سال پہلے افغانستان کو 5 سالوں کے اندر پھینک دیا گیا ہے۔ فرانس کے 24 کے مطابق طالبان نے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے سابق امریکی اور نیٹو فوجی گاڑیوں اور ہتھیاروں کی نمائش کی۔ یہ فرانس کے ٹی وی چینلز کہہ رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم میں خواتین کے حوالے سے صورتحال ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے، فرانس کہہ رہا ہے۔ اب آگے آ جائیں، ترک میڈیا TRT وہ کیا کہہ رہا ہے؟ طالبان کی خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر پابندیاں افغانستان میں صحت کے بحران کو مزید سنگین بنا رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم میں تقریباً 40 لاکھ کم عمر بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، یہ TRT رپورٹ جاری کر رہا ہے۔ پھر آ جائیں آگے، جرمن ادارے DW کے مطابق افغانستان میں خواتین کی عوامی مقامات پر موجودگی اور 12 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں کے لیے تعلیم ممنوع قرار دی جا چکی ہے۔ تعلیم ہی نہیں ہے، جرمن ادارہ DW کہہ رہا ہے۔ اسکائی نیوز یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لاکھوں لڑکیاں ثانوی تعلیم سے محروم ہیں، جبکہ خواتین کو نقل و حرکت پر سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ BBC کیا کہہ رہا ہے؟ افغان طالبان کی عالمی برادری سے تعلقات میں بہتری اور اندرونی معاملات کے حوالے سے کوئی پیش رفت نظر ہی نہیں آ رہی، ہر لحاظ سے زیرو، مائنس، تباہی، بربادی۔ ایک کام ہو رہا ہے، دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے اور اس سرزمین کو دنیا کی تمام طاقتوں کے لیے ویلکم اور ایک ایسا اڈا بنا دیا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی۔ ماہرین کے مطابق افغان طالبان کے 5 سال مکمل ہونے پر بین الاقوامی میڈیا رپورٹ سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اب اس رجیم کے جبر کو دنیا سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ 5 سال افغان طالبان کے کمپلیٹ ہونے پر دنیا کے ہر ٹی وی چینلز کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اس مہینے کو ہم 2 طرح کی خوشیوں سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک آزادی اور دوسرا عالم اسلام کا اکٹھ ہونا، یعنی مکہ دفاعی معاہدہ۔ اب اس کے اوپر خدشہ یہ تھا اور خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ شاید دنیا کی سپر پاور اس کے اوپر شاید ناراضگی کا اظہار کرے، جو ایک وقت تک سعودی عربیہ امریکہ سے تمام تر اپنی دفاعی ضروریات کو پوری کرتا تھا، اور امریکہ جہاں جہاں اپنی دفاعی ضروریات یعنی لوگوں کی دفاعی ضروریات پوری کرتا ہے، وہاں سے ریونیو اکٹھا کرتا ہے، تو وہ کسی اور کنٹری کو وہاں پر آنے نہیں دیتا۔ یہ ایک پریسیڈنٹ رہی ہے امریکہ کی، اگر کولڈ وار ایریا میں اور اس کے بعد بھی عراق میں اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں۔ مگر اب یہ ہوا ہے کہ جب پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ بالخصوص 2 دفاعی معاہدے، ایک تو سعودی عربیہ کے ساتھ بائی لیٹرل اور تیسرا ٹرائی لیٹرل جس میں ترکیہ بھی ہے اور مزید ممالک بھی آ رہے ہیں، اس معاہدے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر کیا لکھ رہا ہے، جب یہ آپ پڑھیں گے یا سنیں گے اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی ایک عالمی اور سفارتی کامیابی ہے ان تمام 3 ملکوں کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان نے پہل کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مکہ معاہدے کا خیر مقدم کیا، پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کی قیادت کی تعریف بھی کی۔ سوشل میڈیا پر بیان جو ان کا یہ چل بھی رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ کر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان نے حال ہی میں اور بالآخر مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدہ اس بات کا مظہر ہے کہ مشرق وسطیٰ متحد ہو رہا ہے، بالآخر ممالک زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ تینوں ممالک کی عظیم قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ بہت بڑا جرأت مندانہ اور اہم پہلا قدم ہے، زبردست۔ یہ حیران کن تھا امریکہ کے صدر کی طرف سے ایسا بیان، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ اگر پاکستان سعودی عربیہ کے زیادہ قریب ہوا، اسرائیل ناراض ہوگا، اس کا مطلب ہے امریکہ ناراض ہوگا۔ مگر ہماری سفارتی کامیابیاں یہ دیکھیں کہ جو انٹرسٹ تھا امریکہ کا بھی، وہ بھی سبوٹیج ہوا کسی حد تک، اس میں بھی درار آئے گی، اس کے باوجود وہ پاکستان کی اور ان تمام ممالک کی تعریف کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر اب میں نے آپ کو ایک اور سٹوری سنانی ہے، وہ ہے بلوچستان کی۔ بلوچستان میں محرومیوں کا رونا ہر کوئی روتا ہے، زیادہ رونے والا اختر مینگل ہے۔ اختر مینگل محرومیوں کا رونا روتا ہے، غریب کی آواز بلوچستان میں ان کن ذہن کو لگتا ہے کہ یہ ہماری آواز ہے، پنجابیوں کے خلاف ہے،
حکومتیں بھی کی ہیں، حکومتوں کا حصہ بھی رہا ہے. بلوچستان کی تقدیر تو چھوڑیں، اپنے علاقے کی تقدیر نہیں بدلی. عوام کے حالات، اپنے حلقے کے عوام کے حالات نہیں بدلے. کیوں نہیں بدلے؟ سوال اٹھتا ہے. تو بلوچستان کے اس کے حلقے کی عوام کے لیے اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ تمام تر حقائق سامنے ہیں. ان کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر تحقیق کرنی ہے، پھر سوال اٹھانا ہے. سوال کس سے اٹھانا ہے؟ اپنے ضمیر سے، کہ کیا آپ باضمیر ہیں؟ کیا آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے؟ کیا آپ ان کے پیچھے سمن بکمن بن کر چلیں گے؟ کیا آپ ریاست کے خلاف ہوں گے؟ کیا آپ آزاد بلوچستان کا نعرہ ان لوگوں کے کہنے پر لگائیں گے جو خود آزاد ہیں؟ آپ کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے، پاکستان کی نہیں، بلوچستان کی نہیں، ان کی غلامی میں آپ ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بلوچ پنجاب کے خلاف ہے، پنجابی کے خلاف ہے، یہ نعرہ اختر مینگل لگاتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی پنجاب میں کرتا ہے، مالدار فیملی میں کرتا ہے. بلوچستان کے لوگ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہیں، محرومی کا شکار ہیں. اس کا اپنا بینک بیلنس کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. سردار اختر مینگل کہ ڈکلیئرڈ شدہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ڈکلیئرڈ شدہ اثاثے. انڈکلیئرڈ اس سے ہو سکتا ہے 10 گنا زیادہ ہوں، 100 گنا زیادہ ہوں، 1000 گنا زیادہ ہوں، انلمیٹڈ ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے. بٹ ڈکلیئرڈ شدہ اثاثے جو اختر مینگل کے ہیں اور اختر مینگل کے حلقے سے ایک عام آدمی کے ڈکلیئر شدہ اثاثے، وہ آپ کو خود پتا ہوگا. شاید اس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہو، کیونکہ اس کا حکمران، کیونکہ اس کا ترجمان، کیونکہ اس کا مسیحا اختر مینگل ہے، جو کہ ڈکلیئر شدہ اثاثوں میں اربوں نہیں، کھربوں نہیں، اس سے بھی زیادہ ڈالرز کا مالک بنا ہوا ہے. کیسے؟ آئیں ذرا. تفصیلات یہ ہیں کہ برطانیہ میں ایک ہوٹل کا مالک اختر مینگل ہے. دبئی میں 2 ٹریڈنگ کمپنیز اختر مینگل کی ہیں، وہ چلاتا ہے. دبئی میں ایک ہوٹل کی ملکیت بھی اختر مینگل کے نام ہے، اور یہ جو ہوٹلز ہیں یہ تقریباً ملینز آف ڈالرز اینڈ پاؤنڈز پر ہیں. آگے آ جائیں. اندرون ملک غیر اعلانیہ اثاثے بے شمار ہیں، بے شمار، ہر صوبے میں، ہر شہر میں. ڈائمنڈ مال اینڈ ریزیڈنسی اسلام آباد میں ایک عدد اپارٹمنٹ ہے جس کی قیمت بھی کروڑوں میں ہے. منگو پیر کراچی میں ایک عدد بنگلہ ہے جو کہ کروڑوں پر محیط ہے. خیابان شمشیر کراچی میں ایک عدد گھر ہے، یہ گھر بھی کروڑوں کا ہے. پھر ریلوے سوسائٹی کوئٹہ میں ایک عدد گھر ہے. پھر ود خزدار میں ایک عدد گھر ہے. شاہ نورانی خزدار میں 200 دکانیں ہیں جن کی مالیت اربوں میں ہے. آگے آ جائیں. خزدار میں 787 ایکڑ زمین بھی ہے، اور اس زمین پہ فائدہ سارے کا سارا اختر مینگل کو جاتا ہے، خزدار کے شہریوں کو نہیں جاتا. وہ مایوسی کا شکار. ان کے لیے اس نے آواز اٹھانی ہے، نعرہ لگانا ہے، پنجاب کے خلاف کرنا ہے. 787 ایکڑ زمین، وہ کاشتکاری کے قابل بھی ہے، وہاں مختلف پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں ان کو فائدہ نہیں دینا، بلوچستان کے لوگوں کو محروم رکھنا ہے. آگے آ جائیں. اس کے علاوہ غیر اعلانیہ کاروباری اثاثے جس میں کاپر کانٹا، سیلین ایکسپورٹ میں شراکت داری ہے، اے کے موٹرز میں شراکت داری ہے، پب ہلز سیگیرک ہے، ماربل اینڈ مائننگ لیز نمبر 40، 50 اور 51. یاد رہے یہ سرکاری اثاثے جات کی رپورٹ ہے، یہ وہ سارے اثاثے ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں، یہ اربوں پر محیط ہیں. انڈکلیئرڈ کیا ہیں؟ وہ جب سامنے آئیں گے تو شاید بلوچستان کے 1,20,00,000 لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا جتنا محرومی، مایوسی، ناکامی، مجبور، لاچار کی آواز بننے والا اختر مینگل ہوگا. سو آپ کے سامنے ہے یہ چیزیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس کے پیچھے لگنا ہے اور کس کو اپنا مسیحا بنانا ہے. آخر میں عمران خان کی سپرنٹینڈنٹ جیل نے ایک رپورٹ دی ہے کہ ان کی آنکھ تقریباً سے زیادہ مکمل طور پر ہی فعال ہو چکی ہے، مگر پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت بھی ایک پورا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے. یہ رپورٹ ہے جی. رپورٹ سرکاری معالجین عمران خان کا روزانہ کی بنیادوں پر چیک اپ کرتے ہیں. ان کی اس سے پہلے جو ساری کی ساری اڈیالہ جیل کی طرف سے رپورٹ آئی تھی کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ 7 سیل کمبائن کر کے عمران خان کو اڈیالہ میں بھی ایسے ایک محل ہی دیا ہوا.
ایک محل بھی دیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر کسی کوئی دیکھنے والے نے جیل کاٹی ہو, اس کو پتہ ہے جیل کے اندر ایک سگریٹ جو پینا ہوتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. جو مجرم ہوتا ہے اس کو مجرم والی زندگی گزارنی پڑتی ہے. لیکن یہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ 7 سیل ہیں, اور رونا باہر کیا رویا جاتا ہے, ہائے تنہائی میں رکھ دیا, روٹی نہیں مل رہی, کپڑا نہیں مل رہا, ملاقات نہیں ہو رہی. لیکن ڈاکٹر بھی روزانہ کی بنیاد پر شاید اپنی صحت پہ ڈاکٹر اتنا فوکس نہیں کرتا ہوگا جتنا عمران خان کی صحت پہ فوکس کرتا ہے. اور آنکھ مکمل طور پر فعال ہو چکی ہے, نارمل ہو چکی ہے, مگر ابھی بھی پی ٹی آئی کے لوگ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں. تو پھر یہ جانے اور ان کا یہ بیانیہ جانے, کیونکہ کسی بھی معاملے میں سچ کا ساتھ انہوں نے نہیں دینا. اجازت, اللہ حافظ.